سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم کے بعد صرف اس کا ایک ہی بھائی زندہ بچا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ مراد چہارم نے بستر مرگ پر بھی اپنے بھائی ابراہیم کے قتل کا حکم جاری کیا تھا، کیونکہ مراد چاہتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کسی پاگل کے ہاتھوں میں جانے سے اچھا ہے کہ عثمانیوں کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ لیکن مراد کی ماں کوثم سلطان نے مداخلت کر کے ابراہیم کی جان بچا لی۔ ابراہیم 1615 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اسے اس کے بچپن سے ہی ایک پنجرے نما کمرے میں بند رکھا گیا۔ دوسرا، ہر وقت موت کے خوف نے اس کی دماغی حالت بہت ابتر کر دی تھی۔ ابراہیم کا یہ خوف جائز بھی تھا، کیونکہ مراد چہارم نے ابراہیم کے علاوہ اپنے تمام بھائیوں کو مار ڈالا تھا۔ مراد چہارم کی وفات کے بعد سلطنت کے اعلیٰ عہدیدار ابراہیم کو پنجرے سے باہر نکالنے کے لیے آئے تو ابراہیم نے پنجرے سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے۔ بعد ازاں کوثم سلطان کے یقین دلانے پر وہ پنجرے نما کمرے سے باہر آیا اور شاہی حرم میں داخل ہوتے ہی خوشی سے ناچنے اور گانے لگا۔ سلطان ابراہیم تخت نشین ہوتے ہی اپنے اندر دبی 23 سالہ ہوس کو پورا کرنے کی خاطر سر سے لے کر پاؤں تک عیاشیوں میں ڈوب گیا۔ اس تمام عرصہ کوثم سلطان اپنے بیٹے کی جگہ حکومت کرتی رہی اور اپنے بیٹے ابراہیم کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کنواری اور موٹی لڑکیوں کا انتخاب اور انتظام کیا کرتی، کیونکہ سلطان ابراہیم کو موٹی عورتیں دیوانگی کی حد تک پسند تھیں، اور اس کی عیاشیوں کا یہ عالم تھا کہ اس کے محل میں کام کرنے والی کوئی بھی غلام لڑکی اس کے ہاتھوں سے محفوظ نہ تھی۔ ابراہیم جس لڑکی کو پسند کر لیتا، اس لڑکی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ اسے انکار کر دے۔ سلطان ابراہیم اپنی تمام کنیزوں کو محل کے باغ میں اکٹھا کر کے انہیں کپڑے اتارنے کا حکم دیا کرتا، اور اس کے بعد انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتا اور ان پر تشدد کیا کرتا۔ ایک مرتبہ سلطان ابراہیم کی ہوس بھری گندی نظر مفتی اعظم کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑ گئی، اور اس کے حسن کو نوچنے کے لیے ابراہیم نے مفتی کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ مفتی اعظم ابراہیم کی تمام حرکتوں سے باخبر تھے، اس لیے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم اس انکار پر ایسا چراغپا ہوا کہ مفتی اعظم کی بیٹی کو اغوا کروا کر اپنے محل میں لے گیا اور اس کی جوانی کو نوچتا رہا۔ جب اس کی ہوس کم ہوئی تو اس لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ 1641 عیسوی میں ابراہیم کی ایک کنیز تورہان کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ سلطان ابراہیم نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس بچے کی پرورش پر مامور آیا کو بھی نہ بخشا۔ وہ آئی تو اس بچے کی پرورش کرنے تھی، لیکن جلد ہی حاملہ ہو کر شاہی حرم میں منتقل ہو گئی۔ سلطان کی ان حرکتوں پر ایک مرتبہ اس کی لڑائی تورہان سے ہو گئی، اور وہ ایسا غصے میں آیا کہ اس نے تورہان سے اپنے بیٹے محمد کو چھین کر تالاب میں پھینک دیا، لیکن خوش قسمتی سے شہزادے محمد کی جان بچا لی گئی۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم کے محل کی کنیزوں سے کئی بچے پیدا ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم اپنے وزیر کبودان یوسف پاشا سے ایسا خوش ہوا کہ اس کے ساتھ اپنی 3 سالہ بیٹی فاطمہ کی منگنی کروا دی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد غضبناک ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ یورپ سے بڑے بڑے ڈیزائنر اس کی آرائش کے لیے بلوائے جاتے، وہ اپنی داڑھی اور ملبوسات کو خوشبو میں تر رکھتا۔ سلطان ابراہیم ایسی کتب جمع کرتا جن میں جنسی مواد بھرا ہوتا اور ہم بستری کے نئے نئے طریقے درج ہوتے۔ ایک مرتبہ سلطان ابراہیم کی نظر ایک خوبصورت گائے پر پڑی۔ ابراہیم کو یہ گائے اتنی اچھی لگی کہ اس گائے کے سونے کے مجسمے بنوا کر پوری سلطنت میں رکھوا دیے، اور اس گائے جیسے خدوخال کی حامل عورت کی فرمائش کی۔ بہت تلاش کے بعد ایسی ایک عورت آرمینیا سے لائی گئی جس کا نام شکر پارا تھا، اور اس کا وزن 150 کلو سے بھی زیادہ تھا۔ سلطان کو وہ عورت بہت پسند آئی اور اسے حرم میں داخل کر لیا گیا۔ ایک دن شکر پارا نے سلطان ابراہیم کو خبر دی کہ حرم کی ایک کنیز کے کسی بیرونی آدمی سے ناجائز تعلقات ہیں، لیکن وہ اس کنیز کا نام اور تفصیلات سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کئی دن تک غضبناک رہا۔ حرم کے نگران خواجہ سرا کو اس کنیز کی نشاندہی کی خاطر تمام کنیزوں پر تشدد کرنے کے لیے مامور کر دیا گیا، لیکن وہ ناکام رہا۔ اب سلطان ابراہیم نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ حرم کی تمام کنیزیں، جن کی تعداد 280 تھی، ان سب کو سمندر میں پھینک دیا جائے، سوائے تورہان اور شکر پارا کے علاوہ۔ باقی تمام کنیزوں میں سے صرف ایک کنیز زندہ رہ سکی، جسے فرانسیسی جہاز نے پانی سے نکال لیا تھا۔ سلطان ابراہیم کی ماں کوثم سلطان نے شکر پارا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے ایک دن اسے دعوت پر بلایا اور اسے قتل کروا دیا، اور سلطان ابراہیم کو اس کی موت کی وجہ شدید بیماری بتائی گئی۔ ابراہیم کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے گورنر اپنے اپنے علاقوں کے مالک بن گئے، اور سلطان کی عیاشیوں کی خاطر نہایت مضحکہ خیز ٹیکس عائد کیے جاتے، جیسے کہ سلطان کی خوشبو کے لیے ایک ٹیکس جس کا نام عنبر تھا۔ سلطان ابراہیم کو اپنے ملک میں پھیلی افراتفری اور بیرونی خطروں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر وقت عیاشی میں مگن رہتا۔ ریاست کے تمام عہدیدار اس کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ 1648 میں اس کی فوج نے تنخواہ نہ ملنے پر بغاوت کر دی اور وزیر اعظم کو قتل کر کے سڑک پر لٹکا دیا۔
اس کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم نے سلطان ابراہیم کے خلاف ایک فتویٰ جاری کر دیا اور سلطان ابراہیم کو تخت حکمرانی سے اتروا کر ایک بار پھر قید کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے محمد کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ سلطان ابراہیم اب قید خانے میں اپنی بے بسی اور گناہوں پر دن رات رویا کرتا، جس کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی۔ اور پھر ایک دن اس کی باغی فوج میں سے کسی ایک نے قید خانے کے اندر آ کر اسے قتل کر دیا۔ قبل از موت وہ خدا اور رسول کے واسطے دے کر اپنی زندگی کی بھیک مانگتا رہا، لیکن افسوس تب اسے خدا اور رسول یاد نہیں تھے جب وہ تخت پر براجمان تھا اور لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا کرتا تھا۔ قتل کے بعد اسے مسجد آیا صوفیہ میں اس کے چچا سلطان مصطفیٰ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو اس سیاہ سلطان کی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔